أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا ہے اور اس دنیا کا نظام اللہ رب العزت نے کچھ ایسا بنایا ہوا ہے کہ حاجات، ضروریات اور تقاضے اور اسی طریقے سے مصائب، آلام اور پریشانیاں ہر وقت ہمارا اور آپ کا پیچھا کیے رہتی ہیں۔ کبھی ایک ضرورت پوری ہوئی یا ایک پریشانی سے نکلے تو دوسری آ بیٹھتی ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِّنْهَا لَبَانَتَهُ وَلَا انْتَهَى عَرِبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرِبِهِ۔ دنیا سے کوئی اپنی ضرورت پوری نہیں کر پاتا ہے، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے دوسری پھر سر اٹھا لیتی ہے۔ ابھی ٹماٹر ختم ہو گیا تھا، لے کر کے آئے ہیں تو مرچا بھول گئے ہیں، مرچا لے کر کے آئے ہیں تو پتہ چلا کہ گوشت بنانا ہے، لہسن نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ضرورت آگے اور پیچھے ہمیشہ لگی ہی رہتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اور یہی حال پریشانیوں کا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیچھے وہ بھی لگی رہتی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ پریشانیوں سے بالکل خالی ہو۔ چھوٹی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، حوادثات اور مسائل کے بادل ہیں، یہ سب عام طور پہ انسانوں کو گھیرے رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم اور آپ طرح طرح کے حربے اور اسباب اختیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ جس پریشانی کے لیے یا جس ضرورت کے لیے جیسے اسباب اور جیسے تقاضے کی ضرورت ہے وہ پورا کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر بھی ضروری ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، اور ایک دہریہ اللہ کو نہ ماننے والا وہ بھی یہی کرتا ہے۔ ہمیں بیماری لاحق ہو گئی، ہمیں بخار آ گیا، سردی ہو گئی، کوئی اور تکلیف ہو گئی، ہم بھی ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں اور اس سے دوا لیتے ہیں۔ اور کسی دہریہ کو یہ چیز پیش آتی ہے، کسی اللہ کو نہ ماننے والے کو پیش آتی ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے، وہ بھی ان اسباب کی طرف لوٹتا ہے اور لپکتا ہے، بلکہ ہم سے تیزی سے بڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ میں اور ہمارے اور اس کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے اور ہمیشہ رہنا چاہیے کہ وہ انہی اسباب کو، ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی دواؤں کو، اسی کو حرف آخر سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسی سے ہمیں نجات ملنے والی،
وہ اسی پر توکل کر کے اور بھروسہ کر کے بیٹھا رہتا ہے. اور ایک مسلمان یہ اسباب جب اختیار کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے، باقی اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ جو ملے گا وہ اللہ رب العزت کے حکم کے اعتبار سے. ادھر سے اشارہ ہوگا تو نتائج اچھے ثابت ہوں گے، اور نہیں اشارہ ہوا تو شاید یہی چیز ہمارے لیے بری ثابت ہو جائے. کتنے ایسے ہیں وہی ایک دوا، وہی ایک موسم اور وہی باڈی لینگویج دونوں لوگوں کی ایک ہے، وہی دوا چلائی جاتی ہے، استعمال کرتے ہیں، ایک کو مکمل شفا ملتی ہے اور دوسرے کو ذرہ برابر اثر بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی نظر آنے لگتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تاثیر ان میں کوئی اور رکھتا ہے اور کسی اور کے حکم سے یہ کام کرتی. جب تک اس کا حکم نہیں ہے تب تک کوئی چیز کام کرنے والی نہیں ہے. اور آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہماری یہ چیز یعنی توکل علی اللہ، یعنی یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ وہیں سے کام ہوتا ہے، یہ چیز بہت کمزور ہو چکی. اسباب اور ظاہری اسباب پہ اعتماد اور اسی کو سب کچھ سمجھنا اور اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا، اور حتیٰ کہ نماز اور روزہ اور ذکر اور تلاوت سب سے غافل ہو کر کے اسی ایک سبب کے چکر میں پڑے رہنا، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ اس میں الجھ کر کے اپنی دنیاوی زندگی بھی اجیرن کر لینا اور برباد کر لینا، یہ ہمارا اور آپ کا شیوا ہو چکا ہے. حالت یہ ہو چکی ہے کہ جیسے غیر ان اسباب کے پیچھے ایک کتے کی طرح سے بیچارہ وہ دوڑتا ہے، ہانپتا ڈانپتا دوڑتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جتنا ہی مضبوط سبب آئے گا اتنا ہی اچھا کام ہوگا، اس کے علاوہ اس کے آگے کوئی نظر جاتی ہی نہیں اور کام کرتی ہی نہیں. یہی صورتحال ہماری اور آپ کی ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اسی سبب ہی پہ پورا دھیان رکھتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے. سبب اختیار کرنا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور سبب کو جس درجے میں کہا گیا اس درجے میں حاصل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. بیٹھ کر کے صرف سورہ واقعہ پڑھنا اور یہ کہنا کہ سورہ واقعہ تو پڑھی ہے، اس سے کام بننے والا صرف نہیں ہے، اس کی تدبیر ضروری ہے. لیکن تدبیر کے بعد جیسے ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ ہم جنگلوں میں جاتے ہیں اٹھنی چرانے کے لیے، اپنے جانور کو چرانے کے لیے، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہم نے نماز کی نیت باندھنی ہے، تو کیا ہم اٹھنے کو یوں ہی چھوڑ دیں؟ اللہ توکل اور نیت باندھ لیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے باندھ دیجئے، قید و توکل، پہلے باندھیے پھر توکل کیجئے. اسباب جتنا آپ کے بس میں ہے وہ اختیار کر لیجئے اور اس کے بعد پھر اللہ پہ یہ توکل رکھیے کہ مان نہیں یہ رسی ٹوٹتی ہے کہ صحیح سالم رہتی، ہو سکتا ہے ابھی یہ کھل جائے اور یہ نکل کر کے چلا جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ ہے حقیقی معنوں میں توکل. ہم اور آپ توکل کب کرتے ہیں معلوم ہے؟ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں اللہ توکل. بھائی اب نہیں کہیں گے تب کب کہیں گے؟ جیب میں پیسے ہیں، سارے وسائل ہیں، سارے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر یہ ہم سمجھیں کہ ان ذرائع اور اسباب سے کام اسی وقت بنے گا جب اللہ رب العزت کا اشارہ ہوگا. یہ سب سے ہائی لیول کا توکل ہے. یہ تو ہم جو توکل کرتے ہیں آج کل نا، یہ سب سے لو کوالٹی کا توکل ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہوتا ہے یا ہم اپنے اسباب کو خراب کر ڈالتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ اللہ توکل. اب اللہ توکل نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یہی ایک چارہ ہی بچا ہے، دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. اس سے آگے بڑھ کر کے ہمیں کرنا ہے کہ جو اسباب ہم نے لے رکھے ہیں اور جو ذرائع ہم نے اختیار کر رکھے ہیں وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کتنے ہی اسٹرانگ اور کتنے ہی مضبوط ہے، لیکن پھر بھی یہ سمجھیں کہ اللہ چاہے گا تبھی کوئی بات بننے والی ہے، اور وہ نہیں چاہے گا تو بات بننے والی نہیں ہے.
اس کو حقیقی معنوں میں توکل کہا جاتا ہے۔ یہی سکھایا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، یہی سمجھایا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو، جس کی وجہ سے وہ کتنے ہی کوئی ایسے حالات آ جائیں یا کوئی کتنی ایسی پریشانیاں آ جائیں یا ان کے پاس سبب کے درجے میں کتنے ہی مضبوط چیز رہے، پھر بھی ان کے ذہن و دماغ میں یہ تھرما میٹر ہمیشہ کام کرتا رہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ادھر سے ہے، اگر وہ چاہے گا تبھی کام ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے چاہ لیا ہے تو یہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اگر نہیں چاہا ہے تو یہ چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ ان کا مزاج ایک بن چکا تھا، عمومی مزاج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا بنا ہوا تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، شام کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے ایک قلعے کا۔ وہاں جب قلعے کا محاصرہ کافی طویل ہو گیا تو لوگوں نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ یہاں کے سردار کو اب جا کر کے بات کرنی چاہیے۔ یہ گھیرا بندی بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، مہینوں سے زیادہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اب تو ان سے بات چیت کی ضرورت ہے، اس لیے بات کی جائے۔ ان کا سردار آیا بات کرنے کے لیے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں باتوں کے درمیان دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایک شیشی ہے جس کو لے کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ شیشی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس میں ایک زہر ہے اور یہ ہم اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ اگر ہم یہاں آپ سے صلح کی بات چیت میں ناکام ہو گئے اور صلح ہم سے نہیں ہو سکی، آپ سے نہیں ہو سکی، تو پھر ہم کون سا منہ لے کر کے اپنے قبیلے کے پاس جائیں گے؟ یہی زہر پی لیں گے اور زہر پی کر کے ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، دوسرا اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے زہر ہم لے کر کے آئے ہیں۔ اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر وقت ان کا ذہن و دماغ اسی طرف لگا رہے کہ ہمیں دین کی دعوت دینا ہے، ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور کرانا ہے، ہمیں اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنا ہے اور کرانا ہے، ہمیں اس کی قدرت کا خود لحاظ کرنا ہے اور دیکھنا ہے اور دکھانا ہے، ہمیں خود اللہ رب العزت کی طرف سے جھکنا ہے اور لوگوں کو جھکانا ہے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع اچھا دیکھا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ استعمال کریں گے تو فوراً مر جائیں گے؟ اس نے کہا سمجھنا نہیں ہے، اس زہر کی کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے اس کی کہ آج تک چکھنے والا اسے یہ نہیں بتا سکا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، جس نے بھی چکھا ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اس لیے میں لے کر کے آیا ہوں کہ میں بھی اسے پی لوں گا اور واپس نہیں جاؤں گا اگر آپ سے مذاکرہ میں ناکام ہو گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے کئی مرتبہ یہ بات کہلوا لی اور وہ یہ بار بار کہتا رہا کہ اس کا ذائقہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا ہے، اس لیے یقینی ہے کہ جہاں استعمال کیا گیا وہاں موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر دوسری کوئی رائے نہیں ہے، جہاں میں ہارا ناکام ہوا وہاں یہ زہر پی کر کے میں مر جاؤں گا اور جانے والا نہیں ہوں۔ خالد ابن ولید نے کہا تمہارا اس کے متعلق اتنا اعتقاد ہے، یہ زہر کی شیشی مجھے دے دو، میں پی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب تماشا ہے، کوئی ایک دو قطرہ لے کر کے بچ نہیں سکا ہے، آپ کہتے ہیں میں پی کر کے دکھاتا ہوں۔ فرمایا لائیے، تو اس کے بعد اس کے ہاتھ سے لیا اور لینے کے بعد پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ہوتے ہوئے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اور زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد یہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے، یہ دعا ایک اینٹی بائیوٹک ہے، بہت جگہ کام دیتی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد کتنے ہمارے شوگر پیشنٹ ہیں جن کو ڈاکٹر نے میٹھا منع کیا ہے لیکن وہ یہی پڑھ کر کے اچھا خاصا دھلنے رہتے ہیں، اکثر میٹھا کھاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد زہر اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد پوری شیشی پی کر کے اس کی شیشی پھینک دیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب مرے تب مرے، یہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور آرام سے بیٹھ کر کے اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہنے لگے جس کے بارے میں تمہارا یہ اعتقاد تھا کہ اس کا ایک قطرہ بھی کسی کا کام کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ اس کی پوری شیشی پینے کے بعد بھی اگر رب کریم کا حکم نہیں ہے
تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے میں بھی اب تمہارے سامنے یوں ہی بیٹھا ہوا ہوں, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ سردار نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا اور دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے اسلام قبول کر گئے. یہ تھا وہ توکل جو خالد ابن ولید نے دکھایا, اور یہ تھا وہ بھروسہ اللہ پر جو خالد ابن ولید نے کر کے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ دنیا کی ساری طاقتیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میرے رب کی طاقت وہ اپنی جگہ ہے. جب تک اس کے اشارے نہیں کام کرتے ہیں تب تک کوئی کام نہیں ہوتا ہے, اور جب اس کا اشارہ ہو جایا کرتا ہے تو معمولی سی معمولی چیزیں ہمیں اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے نکلے اور وہ بھی جائے خالد ابن ولید کی نقل کرنے لگے اور زہر لے کر کے پی جائے اور اس کے بعد مر جائے تو میرے اوپر کیس کر دے کہ جمعہ میں بیان کیا تھا یہ تو اس کے الٹے ہو گیا. بھائی مطلب یہ ہے اگر آپ کا توکل بھی اتنا ہائی ہے, خالد ابن ولید جیسا آپ بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں تو یقیناً پی لیجئے, اور نہیں رکھتے ہیں اور یقیناً نہیں رکھتے ہیں, یہاں تو ایک ماچس کی تیلی لیتے ہیں اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس میں بم ہے ابھی پھٹ جائے گا تو پتہ چلا پہلے ہی ہم ڈر کے گر جاتے ہیں, تو پھر وہاں ہم پیئیں گے کیا؟ ہماری اور آپ کی حالت تو یہ ہے, تو پھر ہم اس کا اب خالد ابن ولید جیسا توکل کہاں سے دکھائیں گے؟ اس لیے کوئی جا کر کے پیے نہیں. لیکن یہ بتایا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اور آپ کو کہ جب وہ چاہتا ہے تب جا کر کے چیزیں کام کرتی ہیں, اور اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو پھر چیزیں کام نہیں کرتی ہیں. یہ اعتقاد ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا پڑے گا, اور اپنے ذہن و دماغ میں ہمیں بٹھانا پڑے گا, اور اپنے آپ کو ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ دنیا کی ساری خدائی, دنیا کی ساری طاقت, دنیا کی ساری لابی اور دنیا کی ساری مشینری اور دنیا کا سارا نظام اور دنیا کا سارا سسٹم مل کر کے اگر ایک طرف رہے اور کسی ایک شخص کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہو اور میرا رب وہ نہیں چاہ رہا ہے تو پھر یقین جانیے کہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. ہم جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں, رحمت سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی بھی چیزیں اور آخرت کی بھی چیزیں, نعمت جنت کی اور جنت کے دروازے, دنیا میں راحت, دنیا میں چین, دنیا میں سکون, دنیا میں امن, دنیا میں اطمینان, دنیا میں صحت, دنیا میں دولت, دنیا میں طاقت, دنیا میں روب و داغ, دنیا میں کر و فر, دنیا میں شان و شوکت, جو بھی ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت, اللہ دنیا میں جس کے لیے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھولنے لگتا ہے فلا ممسک لہا, کوئی مائی کلال اسے بند کرنے والا نہیں ہے. وما یمسک, اور جس دروازے کو بند کر دیتا ہے, جس کے اوپر اسے رحمت کا دروازہ نہیں کھولنا ہے, جسے پریشانی میں رکھنا ہے اور جسے نقصان پہنچانا ہے, اسے کوئی مائی کلام روکنے والا نہیں ہے. وہ غالب ہے, وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یہ ہمیں ذہن بنانا پڑے گا. اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی جو ان کے گورنر ہیں اور کل کرنل ہیں ایک طرح سے, ان کو لکھ کر کے بھیجا تھا کہ اگر کوئی نصیحت آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو ذرا وہ نصیحت مجھے لکھ کر کے بھیج دیجیے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میر منشی رواد کو بلوایا اور بلوا کر کے لکھوایا اور کہا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اور کبھی کبھی رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو دینے پہ آئے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور کوئی بھی کوشش کسی شخص کی آپ کی کوشش کے سامنے چلنے والی نہیں ہے. جب آپ چاہتے ہیں نفع پہنچانا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکتی, اور جب آپ چاہتے ہیں نقصان پہنچانا تو کوئی دنیا کی طاقت اسے لوٹا نہیں سکتی ہے. یہ سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ چیز جب انسان کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے اور یہ خیال بیٹھ جاتا ہے اور یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب ادھر سے فیصلے ہوتے ہیں تبھی جا کر کے کوئی نقصان اٹھاتا ہے, اور جب ادھر سے فیصلے ہوتے ہیں تبھی جا کر کے کوئی فائدہ ملتا ہے. یہ دنیاوی لوگ جو ہمیں دکھتے ہیں یہ ایک پردے لگے ہوئے ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے حائل ہے,
वरना कहीं और से कार्रवाई चल रही है। फलक को कब ये सलीका है सितमगारी में, कोई माशूक है उस पर्दे जंगारी में, उधर से कोई फैसला चलता है जो हमारे करतूत की वजह से, जो हमारे खुराफात की वजह से, जो हमारी बदमाशियों की वजह से, जो हमारी अय्याशियों की वजह से, या कभी किसी और सबब से, या कभी हमें सही राहों पे लाने के लिए, या कभी हमारे दर्जात को बुलंद करने के लिए, ये तो वही जानता है कि किस मकसद से वो भेज रहा है। उधर से सब चलते हैं। अब जहां से चले हैं वहीं से हमें और आपको लौटाने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल ये है कि जिधर से ये मुसीबत आ रही है हम उधर ना जा करके किसी और तरफ भागे भागे फिरते हैं, जिसकी वजह से हमारी और आपकी मुसीबत टलने का नाम नहीं लेती है। दादा जान मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वर अल्लाहु मरकदा कहा करते थे कि एक शख्स गया है ट्रेन पकड़ने के लिए, और जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि ट्रेन जाने लगी है, सिग्नल हो गया और ट्रेन चलने लगी है। अब अगर वो जाए ड्राइवर को हाथ दे तो ड्राइवर ट्रेन रोकने वाला नहीं है, और अगर जाए वो चक्का पकड़ने के लिए तो उसका काम तमाम हो जाएगा। अब उसको रुकवाने का एक ही जरिया है, गार्ड से वो राब्ता करे। अगर गार्ड ने एक मरतबा झंडी हिला दी, सुर्ख झंडी, तो ट्रेन फौरन वहीं पर रुक जाएगी और काम बन जाएगा। यही हाल हमारा और आपका है। ये जो मुसीबतें आई हैं, हम कभी जैद को पकड़ते हैं, हम अमर को पकड़ते हैं, हम ट्रेन के चक्के पे जाते हैं, नतीजा ये निकलता है कि और पिस जाया करते हैं जो सबसे बड़ा गॉड नहीं, जो गॉड और लॉर्ड है यानी अल्लाह, उसकी तरफ पलट करके देखें। हजरत दाऊद का किस्सा अल्लाह नकल करता है, फिर फरमाता है इन्नहु अव्वाब, वो हमारी तरफ बार बार रुजू करते थे। हजरत सुलेमान का अल्लाह किस्सा नकल करता है और उसके बाद कहता है निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, बहुत अच्छे बंदे थे। क्यों? इसलिए कि हर मामला में हमारी तरफ पलट के आते थे। हजरत अय्यूब का किस्सा नकल करता है, उनकी परेशानियों का तज़किरा करता है, फिर वो अल्लाह से गिड़गिड़ाते हैं, फिर वो अल्लाह से मांगते हैं, उनकी परेशानी अल्लाह दूर करता है। दूर करने के बाद अल्लाह फिर फरमाता है इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, हमने उन्हें सब्र करने वाला पाया, बहुत अच्छे बंदे थे। इन्नहु अव्वाब, हर मामले में पलट करके हमारे पास आते थे। सुलेमान के पास सल्तनत भी है, सुलेमान के पास हुकूमत भी है, सुलेमान के पास नबूवत भी है, दाऊद के पास हुकूमत भी है, दाऊद के पास नबूवत भी है, सारे की सारी चीजें हैं। लेकिन जब कोई परेशानी आ रही है वो पलट करके अपने रब को पुकारते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी पलट करके उसे नहीं याद करते। दुनिया भर के असबाब इख्तियार किए जा रहे हैं। मैं असबाब का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जिस अंदाज से हम और आप पीछे दौड़ते हैं असबाब के, यकीनन हमारी और आपकी बर्बादी का सामान हमने और आपने अपने हाथों से किया है। कभी रुजू भी हुए, कभी बैठ करके अल्लाह को मनाने की कोशिश भी की गई, कभी अल्लाह से फरियाद की गई, कभी लौ लगाया गया। आंखों को मत निचोड़िए, दिल को निचोड़िए और अल्लाह से कहिए मेरे मौला मेरा कोई जरिया नहीं है, मेरा कोई और कोई काम करने वाला नहीं है। अल्लाह तो मजलूमों की सुनता है, उसके यहाँ मजलूम मजलूम होता है, चाहे वो कोई मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, वक्त का सबसे बड़ा काफिर हो। लेकिन अगर वो मजलूम है तो मेरा नबी फरमाता है इत्तकी दावतल मजलूम फइन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाहि हिजाब, मजलूम की दुआ से बचना चाहिए, इसलिए कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं, कोई पर्दा नहीं होता है। हम और आप अगर मजलूम हैं और यकीनन मजलूमियत के दौर से गुजर रहे हैं, फिर हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है? फिर हमारे लिए मदद क्यों नहीं आ रही है? फिर हमारे और आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं? उसकी मेन वजह यही है कि हमने और आपने रुजू करना छोड़ दिया है। हम और आप अगर सलीके से रुजू करें, अपने दिल दिमाग को पाक करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में आ करके उससे फरियादी बने, यकीन जानिए हमारा और आपका काम आज भी बन सकता है। हम लोग तो चहेते लोग हैं, हम लोग तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो सबसे चहेता है, जिसकी बदौलत कल क़यामत में जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी और उससे कम भी ईमान होगा, उसे निकालने का हुक्म देगा मेरा नबी। मेरे नबी के वास्ते से उसे भी जहन्नम से बाहर किया जाएगा। उस नबी की उम्मती आज इतनी लाचार क्यों है? आज इतनी मजबूर क्यों है? आज इतनी परेशान क्यों है? आज गैरों के दर पे खड़ी होकर के ये भीख मंगी क्यों बनी हुई है? इसलिए कि रब के दर पे नहीं आ रही है, पलट करके उसे नहीं पुकार रही है। लोग पूछते हैं काबा में दुआ होती है, असर क्यों नहीं करती? लोग पूछते हैं मदीना में दुआ होती है, कारगर क्यों नहीं साबित होती?
ہوتی. لوگ پوچھتے ہیں دنیا میں بہت سی جگہ دعائیں ہوتی ہیں پھر بھی کارگر کیوں نہیں ہوتی؟ یقیناً وہ کارگر ہے، اسی لیے ہم اور آپ ابھی تک بچے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کارگر کیسے ہو؟ بیٹا ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بغاوت کر رہا ہے، بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہے، بیٹا باپ کی ایک بات نہیں مانتا ہے، اور دادا ہے بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں، اور بیٹا خود باپ کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. باپ ایسے بیٹے کو کب معاف کرے گا؟ یہی حال آج کا ماحول کا ہے. امت کے صلح تو دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنی عیاشیوں میں ہیں، ہم اور آپ اپنی بدکاریوں میں ہیں، ہم اور آپ اپنی خرافات میں ہیں. تو اللہ پھر کیسے پلٹ کر کے سنے گا؟ اس لیے پلٹ کر کے آئے اور اللہ سے فریادی بنے، یقین مانے حالات پلٹیں گے. مجھے تو پورا یقین کے ساتھ دکھ رہا ہے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی کل تک ان کا تھا، اب آئندہ ہمارا ہوگا. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب بیدار کیا جائے تو بیدار ہوئیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایسے علاقے میں جہاں میں بیٹھتا ہوں، ان کو جمعہ سے پہلے کبھی اسٹینڈنگ ٹائم میں خطبہ دینے کے بعد کتنی باتوں پہ آگاہ کرتا ہوں، پھر بھی میرے نوجوانوں میں وہی پب جی ہے، وہی کرکٹ ہے، وہی مستیاں ہیں، وہی عیاشیاں ہیں. وہ پلٹتے نہیں ہیں. جن قصبے اور دیہات میں ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ تو صرف سیریل ہی چلتا ہوگا، وہاں پہ کیا حالت ہوگی. اس لیے میرے نوجوانوں اپنی جوانی کی صلاحیت صحیح راہوں پہ لگانے کی کوشش کرو اور پلٹ کر کے آؤ. جب مظلوم کی دعا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ سنتا ہے. ہم اور آپ تو اس کی امتی ہیں. انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے حالات پلٹیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم بھی انابت اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں اور جو بھی جائز تدبیر ہے، مناسب تدبیر ہے، ہم وہ کرنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ہوش والے ہیں، ان کے پاس جوش نہیں ہے. کچھ لوگ بڑے جوش والے ہیں، ان کے پاس ہوش نہیں ہے. دونوں خراب ہے، کسی کام کے نہیں ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس نہ ہوش ہے نہ جوش ہے، یہ تو ایک دم نیل بیٹا نیل ہے. اور کچھ ہی ایسے گنے چنے ہیں جن کے پاس ہوش بھی ہے اور جوش بھی ہے، وہ دونوں مل کر کے کچھ کر رہے ہیں. آپ بھی ہوش اور جوش دونوں اکٹھا کیجئے اور اللہ سے مدد مانگیے، پھر آگے بڑھیے. انشاءاللہ تعالی ایک نہیں کئی تالے ٹوٹنے کو ہیں. ہم اور آپ اللہ سے فریادی بنے. اللہ ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.